بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈگنیٹی آف اسلام۔ آج میں آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت حذیفہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابن کثیر یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا تھا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنا راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو مجھے اپنی بادشاہت اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تو میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پھروں گا، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، یہ ناممکن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ سے بار بار کہا جاتا کہ نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ نے پورے صبر و استقلال سے کہتے جاتے کہ ہرگز نہیں، دین محمد کبھی نہیں چھوڑوں گا، اب بھی نصرانیت قبول کر لو۔ وہ بار بار یہی کہتا تو آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور ایک پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ پر تپا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ دیگ پیش ہوئی تو بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو اس میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے اس مسلمان قیدی کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی بیچارہ، اس کا گوشت پوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ میں تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ایمان جوش سے کام لیا اور اللہ کے دین کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب وہ اس دیگ میں ڈالے جانے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ، انہیں اپنے پاس بلایا۔ اب بادشاہ کو امید بندھ گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہیں اور میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر لے گا اور میری دمادی میں آ جاؤ۔ اس نے بار بار یہی کہا کہ میں تمہیں اپنی سلطنت میں ساجھیداری بنا لوں گا، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے نہیں رویا تھا، آج یہ ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ ایک جان قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں یہ سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، آپ کے اوپر بہت سے مظالم ڈھائے، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا جاتا، لیکن آپ نے بھوکے رہتے آپ اور اس کی طرف توجہ نہ دیتے، اس کھانے کی طرف۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں کبھی بھی خوش ہونے کا موقع نہیں دوں گا۔ تو اب بادشاہ نے آپ سے کہا اچھا، تو تم پھر ایسا کرو کہ میرے سر کا بوسہ لے لو، تو میں تمہیں اور تمہارے تمام قیدی ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ تو آپ نے اس تجویز کو قبول فرما لیا اور اس بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور اس بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔
آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ مسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ اٹھے، آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر باری باری سارے مسلمانوں نے بھی ان کے سر کا بوسہ لیا۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے دین سے کبھی نہیں پھرنا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام بہت پیارا دین ہے اور ہمیں اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔